السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے آخری ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں جو بات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ کہ 10 ہجری یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج مکمل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام نے حج کیا۔ حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر تشریف لے کر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لے کر آئے، اسامہ بن زید کے ساتھ ایک لشکر باندھا۔ جس وقت ان کی عمر صرف 18 سال کی تھی، اس لشکر میں عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ اس لشکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین کی طرف روانہ کیا تھا۔ وہاں اسلامی پرچم کو گاڑ کر اسلامی قوانین کو سارے عرب کے خطے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دیا۔ مسلمانوں کی اس طاقت سے دنیا کا ہر دشمن کانپ رہا تھا، ہر ٹیررسٹ، ہر دہشت گرد کانپ رہا تھا، اور اسلام امن کا پیغام انسانیت کے لیے پھیلاتا چلا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حج کے بعد 11 ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ 11 ہجری میں محرم، صفر، ربیع الاول، یہ 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مہینے تھے۔ قبل اس کے کہ مختصر حالات بیان کر کر اس سیرت کی سیریز کا اختتام کیا جائے، میں اور آپ ایک خاکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ذہن میں اتار لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر نبی بنا کر 40ویں سال میں مبعوث کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال زندگی گزاری اور وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ لیکن وہاں کے لوگ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چلنے والے کہتے تھے، در حقیقت میں وہ کافر تھے، کیونکہ حقیقی دین سے پلٹ چکے تھے۔ شریعت کا نفاذ ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں لاتا وہ کافر تھا، اور قیامت تک جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے وہ کافر ہی کہلائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام 13 سال مکے میں چلا۔ مشرکین مکہ کو باپ دادا کے مذہب سے دوری برداشت نہ ہو سکی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مجبور کر دیا اور وہ مدینہ ہجرت کر گئے اللہ کے حکم سے۔ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، جہاں امن و امان سے زندگی گزارنے کی پلاننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ لیکن مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا پیچھا مدینے میں نہیں چھوڑا۔ جب مدینے میں مسلمانوں کا پیچھا مشرکین مکہ نے نہیں چھوڑا، تب اللہ عز و جل نے 14 سال کے بعد مسلمانوں کی اجازت دی، جو تم سے لڑ رہا ہے اس سے اب تم اپنا ڈیفنس کر سکتے ہو، لڑائی کر سکتے ہو۔ وہاں سے تلوار مسلمانوں نے اٹھائی ان دہشت گردوں کے لیے جو تلوار سے سامنا کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اخلاق مسلمانوں کے لیے ہمیشہ لوگوں کے سامنے عام رہے، حتیٰ کہ تمام وہ حالات جو گزشتہ ایپیسوڈ میں گزرے آپ کے سامنے رکھے گئے، یہاں تک کہ حج کے بعد مدینہ، اسامہ بن زید کے لشکر کی فلسطین سے واپسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام، عرب کے سارے خطے میں دین نافذ، جگہ جگہ پر مسلمانوں کے گورنر نافذ ہو چکے، دین اسلام غالب ہو چکا، اسلام مذہب دنیا میں غالب ہو چکا، دعوت پہنچا دی گئی قبیلے کے سرداروں تک، ملکوں کے بادشاہوں تک، ہر خطے میں اس اصول کے ساتھ کہ الناس علی دین ملوکہم، اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تمہاری ساری رعایا قبیلے والوں کا بوجھ تمہارے سر پر آنے والا ہے۔ جس طرح تم نے دیگر معاملات میں ذمہ داری اٹھائی ہے، آخری رسول کا پیغام پہنچانے میں بھی تمہیں ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا آغاز ہوتا ہے۔ اسامہ بن زید کا لشکر آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ گھر پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں تشریف لاتی ہے۔ عائشہ کہتی اللہ کی قسم فاطمہ کی چال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مانند تھی۔ فاطمہ جب آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرحباً اے میری بیٹی، اہلاً و سہلاً، مرحبا ہو، آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو
فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان کے قریب لے گئے اور کان میں ان سے سرگوشی کی. جیسے سرگوشی ہوئی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جانا شروع ہوئے. فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا ہر سال جبریل علیہ السلام جتنا قرآن نازل ہوتا وہ سارے قرآن کا ایک دور کرتے. اے فاطمہ سن لے، اس سال جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے. مجھے لگتا ہے شاید میری موت کا وقت قریب آ چکا. یہ بات سن کر فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ پھر کہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ میری وفات کے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تو وفات ہو کے اللہ کے پاس لوٹے گی. فاطمہ رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کر مسکرا دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام، محرم کا مہینہ ختم ہوا، سفر کا مہینہ اختتام کو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے پاس رات کے وقت پہنچتے اور کہتے ہیں میرے ساتھ بقیع قبرستان چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان جاتے ہیں اور اللہ عز و جل سے خوب دعائیں کرتے ہیں ان شہداء کے لیے جو جنگوں میں شہید ہو گئے تھے، ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کو بقیع قبرستان میں تدفین کیا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے پلٹے. زندگی کے آخری ایام کا آغاز ہوتا ہے. ایک دن یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری 13واں دن 13th ڈے بقیع قبرستان کو ایک تدفین کے لیے جاتے ہیں. اور تدفین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کر اپنے گھر کی طرف آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدت کا درد شروع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر اپنے سر پر کس کر پٹی باندھ لی تاکہ درد کی کمی محسوس ہوتی جائے. زندگی کا آخری 13واں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے گھر پہنچے. پورے انصاف کے ساتھ بیویوں کے درمیان حق ادا کرتے، پورے انصاف کے ساتھ صحابہ میں حق ادا کرتے، پورے انصاف کے ساتھ ہر مسلمان مرد اور عورت کا حق ادا کرتے. رسالت کا حق ادا کر دیا گیا، دین کا حق ادا کر دیا گیا، پیغام لوگوں تک پہنچا دیا گیا. کفار کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اپنوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، مسلمانوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا. طبیعت میں بگاڑ شروع ہوتا گیا حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری ہفتے کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی شدت اتنی بڑھتی جاتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہونا شروع ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بے ہوش ہو کر گر جاتی. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دن کرتا چلا گیا. وہ آخری ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 7واں دن گزرتا چلا گیا، آخری 6واں دن گزرتا چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بالخصوص انصار کہتے ہیں ایک صحابی ہے میں نے انصار کے ایک مجمع کے سامنے سے گزرا تو دیکھتا ہوں کہ انصار کی جماعت مسجد نبی میں بیٹھ کر رو رہی ہے. میں نے پوچھا کیا وجہ ہے آج یہ آنسو بہانے کی؟ تو انصار نے کہا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے یاد آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کس کر پٹی باندھے تھے. مسجد نبی کے ممبر پر چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا ہے میرے اصحاب اگر میں تم میں سے کسی کا اگر ایک پائی باقی ہوں تو آج محمد سے چکا لینا صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے صحابی بیٹھے تھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے 3 درہم باقی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فضل میری طرف سے 3 درہم ادا کر دو. 3 درہم ادا کر دیا گیا. وقت بیتتا چلا جاتا، صحابہ کو نصیحت کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی جس طرح یہود اور نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا تھا، اے میری امت کے اصحاب جان لو میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بنانا. وقت بیتتا چلا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری 4واں دن کی فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. طبیعت میں بگاڑ بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی صلاح پڑھائے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی صلاح پڑھاتے ہیں، مغرب کی صلاح تک پڑھائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی صلاح کے بعد مسجد نبی اور گھر کے درمیان جو پردہ تھا پردہ ہٹا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل علی عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا، بلال نے اذان دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانے کے لیے اٹھنے چاہتے کہ طبیعت اتنی بگڑتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے. آپ کے چہرے پر پانی ڈالا جاتا. ازواج مطہرات پوچھتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اٹھ کر کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ازواج مطہرات کہتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتظار میں.
آپ کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا، آپ اٹھنے جاتے لیکن دوبارہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے۔ ہوش آتا تو پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ازواج مطہرات کہتے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی۔ آپ کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالتا تھا، آپ تیسری بار اٹھنے جاتے، جب جسم میں تکلیف محسوس ہوئی تو آپ نے گھر کا پردہ ہٹا کر اشارہ دے دیا اور ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر امامت کا مصلی تم سنبھال لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت ابو بکر صدیق نے کی رضی اللہ عنہ۔ جب آپ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ملی کہ میرے والد محترم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا مرتبہ لگا دیا، تو ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو نماز کے لیے نہیں دینا ذمہ داری، ابو بکر کو امامت کے لیے نہیں ٹھہرانا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن پڑھتے ہیں بڑی ہی توجہ سے پڑھتے ہیں، بڑے تقوی سے پڑھتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے پڑھتے بہت روتے ہیں، ان کی نماز لمبی ہو جائے گی ان کے رونے کی وجہ سے، صحابہ کی نمازیں لمبی ہو جائیں گی رونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو نماز کے لیے نہ کھڑانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چپ ہو جاؤ عائشہ، تم تو یوسف کی عورتوں کی طرح ہو، خبردار مجھے اس بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ ابو بکر صدیق امامت کے مصلی پر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر لگڑے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبی میں لایا گیا۔ ابو بکر صدیق کے بازو کھڑے ہو کر آپ صلاۃ ادا کرتے ہیں عشاء کی۔ عشاء کی صلاح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کر آئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت میں ممبر رسول پر بیٹھ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے کہ جزیرۃ العرب سے یہود اور نصارہ کو نکال دو۔ پھر نصیحت کر دے میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری تیسرا دن بیتتا چلا جاتا، غشی طاری ہوتی تکلیف کی وجہ سے وقت بیتتے چلے جاتے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن کا سورج ڈوبا۔ جب رات ہوئی عشاء کی صلاح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ماں عائشہ کے حجرے میں، زندگی کے آخری دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہوش میں آ کر کل میں کس کے گھر میں رہنے والا ہوں، کون سی بیوی کی باری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چاہت عائشہ سے ہے، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے سارے دن اب عائشہ کے پاس گزارنا۔ آخری 7 یا 8 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کے گھر میں گزارے۔ رات اندھیری چڑھتی گئی، صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بڑے مجمع میں مسجد نبی میں جمع ہے، دل میں بے چینی و بے قراری ہے، ہمارے رسول کی زندگی کیسے گزر رہی۔ مسجد نبی میں حضرت بلال نے اذان دی، حضرت ابو بکر صدیق امامت کے مصلی پر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری اقامت، اللہ اکبر کہہ کر ابو بکر صدیق نے ہاتھ کو باندھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے پردہ ہٹایا۔ صحابہ کی ایسی بے چینی سلام میں کہ گویا صلاۃ توڑ دیں اور جا کر پوچھیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ ابو بکر صدیق ایڑی کے بل پیچھے ہٹنے لگے، شاید یہ سمجھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب امامت کے لیے آگے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ ابو بکر صلاح کو قائم رکھو۔ آپ نے پردہ ہٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کے اپنے اصحاب کو دیکھا۔ جب صحابہ کو دیکھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیے۔ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ بدر کی قربانیاں یاد آ گئی، احد کی وادی میں حمزہ کا کلیجہ چیرنا یاد آ گیا، ان کے گھر سے نکالے جانے کے وہ ہجرت کے سفر یاد آ گئے، تبوک کا منظر یاد آیا، احزاب کا منظر یاد آیا، جہاں صحابہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنے پیٹوں پر پتھر بن لیتے تھے۔ ان کی اطاعت کا جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ کہتے نماز کو قائم رکھو، صلاح ادا کی۔ یہ زندگی کی آخری صلاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اب اس کے بعد کوئی دوسری صلاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہی نہیں ہوئی۔ فجر کی صلاح کے بعد آپ اپنے حجرہ تشریف لے گئے،
یہ حجرہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا۔ ماں عائشہ کہتی میں خوش نصیب ہوں کہ میری باری کا دن تھا، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے کو ٹیک لگائے بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا پیالہ رکھ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈباتے اپنے چہرے پر ملتے جاتے، کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کے وقت بڑی سختیاں ہیں۔ یہ دعا کرتے پانی کے پیالے میں ہاتھ بھگوتے جاتے، اپنے چہرے پر ملتے جاتے، کہتے اے میرے اللہ، موت کے وقت کی سختیوں سے نکلنے میں میرے لیے آسانی کرنا میرے رب۔ لمحات بیتتے چلے جاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کے سینے کو ٹیک لگا بیٹھے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مسواک کرتے ہوئے داخلہ لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بھی مسواک کرنی ہے۔ ماں عائشہ اپنے دانت میں مسواک کو رکھ کے اس کو نرم کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے مسواک کرتے۔ وہ وقت بیتتا چلا گیا۔ ناظرین، اس سیریز کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کے سینے کو ٹیک لگائے تھے، آپ نے انگشت شہادت آسمان کی طرف کی، آپ نے اپنی آنکھوں کو اپنے گھر کی چھت کی طرف کیا، اپنے ہونٹوں کو ہلاتے چلے جاتے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ فکر تھی یہ ہونٹ جو ہل رہے ہیں ان سے جو آخری نصیحت ملے وہ امت تک پہنچا دوں، آپ اپنی کانوں کو قریب لے جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، اپنے ماتحت جو غلام ہیں جو تمہارے لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ماں عائشہ کہتی آپ نے انگشت شہادت کو اٹھایا، نظریں گھر کی چھت کی طرف کی، آپ کے ہونٹ ہلتے جاتے اور یہ دعا کرتے کاش کہ اللہ ہم سب کو مرتے وقت میں یہ نصیب کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے اللہ مجھے بخش دے۔ عزیزان ملت، سوچ کے دیکھیے تصور، جو نبی جس کے اگلے پچھلے سارے خطا معاف کر دیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہتے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کرنا میرے رب، رفیق اعلیٰ کی طرف میرے اللہ ان شہداء کے ساتھ، ان صدیقین کے ساتھ، ان صالحین کے ساتھ جس کے ساتھ تو نے رکھنے کا مجھے وعدہ کیا ہے، میرے اللہ ان کے ساتھ مجھے رکھنا۔ انگشت شہادت آسمان کی طرف ہے، آنکھیں گھر کی چھت کی طرف۔ ماں عائشہ کہتی میرے سینے کو ٹیک لگائے بیٹھے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، مسواک کر کے منہ میں تازگی کی سانسیں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ کو اوپر کیا وہ لمحہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح لے لی گئی، آپ نے ہاتھ کو نیچے چھوڑ دیا۔ جیسے ہاتھ نیچے آیا، میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عمل میں آ چکی۔ گھر کے لوگوں میں صدمے کا عالم۔ فاطمہ روتے کہتی ہم جبرائیل کو ہمارے والد کی وفات کی خبر دیتے ہیں، وہ جبرائیل جو ہمارے گھر میں وحی کا ذریعہ تھے، آج سے جبرائیل کا آنا بند ہو گیا۔ وفات کی خبر گھر والوں میں پہنچی، صدمے سے آنسو نکل آئے، صحابہ کرام میں اطلاع گئی، صحابہ کرام کا ہوش اڑ گیا، وہ تصور نہ کر سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے کیسے چلے گئے۔ عمر بن خطاب اور رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو نکال کر کہا میرے نبی دنیا سے نہیں گئے، جیسے موسیٰ کو تورات کے لیے 40 رات بلایا گیا تھا، میرے نبی ضرور آئیں گے، کوئی کہہ دے کہ میرے نبی چلے گئے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں۔ ابو بکر صدیق اور رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی، آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر آئے، اپنی سواری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر باندھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتھر پر چادر ڈال دی گئی تھی، اس چادر کو ہٹاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو بوسہ دیتے اور چہرہ دیکھ کر کہتے اللہ نے جو ایک وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر میں لکھ دی تھی وہ موت آ چکی، اب کوئی دوسری موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتھر کو 3 دن تک، پیر کے دن وفات ہوئی، 3 دن تک رکھا گیا، اس فیصلے کے لیے کہ شیطان کو شکست دی جائے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرے لیڈر کو چن لیا جائے۔ امامت کے لیے جس شخص کو آگے کیا گیا تھا، تمام صحابہ کرام متفق ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مان چکے۔ بدھ کی شب تھی، ماں عائشہ کہتی ہمیں قبروں میں کڑیوں کی آوازیں آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی، اسی حجرے میں جس حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس لیے کہ طریقہ یہی ہے، انبیاء کو جہاں وفات ہوتی ہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ ماں عائشہ کا حجرہ رضی اللہ عنہا، مسلمانوں کی اس وقت کی جماعت، اسلام دنیا بھر میں پھیلا ہوا، امن و امان ہے۔ مسلمانوں کی ڈور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دی گئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چہیتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتی بیوی کا والد ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سیریز اختتام کی جاتی ہے، جو سمجھے انتہائی مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کی گئی، دین سیکھنے کی عادت ڈالیے۔ اس پروگرام کا مقصد، دیگر پروگرام کا مقصد، i+TV کا مقصد وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تمہارے ذریعے کوئی ایک انسان بھی ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ناظرین، دین سیکھنے والے بنے، سنت سے محبت کرنے والے بنے، اس لیے کہ علماء نے کہا اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنت هو الاسلام۔ یاد رکھو، اسلام سنت کا نام ہے اور سنت اسلام کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ احکامات اللہ عز و جل کی طرف سے، عمل کی توفیق اللہ عز و جل کی طرف سے، یہی توفیق کی دعا کے ساتھ ہم آپ سے وداع لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس موقع پر دعا کروں کہ اللہ عز و جل جو کچھ اس سیریز میں کوتاہی ہم سے ہوئی ہے اسے درگزر فرمائیں۔ جو لوگ اس i+TV میں اس سیریز میں تعاون کیے ہیں، اللہ عز و جل ان تمام کے گھر اور ان تمام کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے، اللہ عز و جل میرے لیے اور ہم سب کے لیے اور آپ کے لیے اس پروگرام کو آخرت کا اچھا توشہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔